الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام سامعین کرام، سوال جواب شروع ہونے سے پہلے چند لمحات کے لیے میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عالم اسلام کے ایک ذیل قدر فرزند مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بات سمجھانے کے لیے ایک حکایت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح موسم خوشگوار تھا، کشتی میں کچھ طالب علم سوار تھے، آپ یونیورسٹی کے ہی سمجھ لیجیے، تو ملاح بھی تھا۔ اب طالب علموں کو خوشطبی سوجی، انہوں نے کہا بابا جی آپ نے باٹنی پڑھی ہے، زولوجی پڑھی ہے، بیالوجی پڑھی ہے۔ وہ کہتے رہے میں نے تو یہ نام ہی نہیں سنے۔ تو بچے ہنستے رہا، کہتا بابا آپ کی تو آدھی عمر برباد گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہوا مخالف ہو گئی، کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو بابا جی نے پوچھا بیٹا آپ نے تیرنا بھی سیکھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو کہنے لگا میری تو آدھی گئی تھی نا، آپ کی اب ساری گئی۔ تو یہ بات انہوں نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ یہ علوم جو ہم پڑھتے ہیں، جس کے لیے ہمارے یہ دانش قدیں، یہ بے قدر نہیں ہے، زندگی میں یہ بھی بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف سے یہ علوم عنایت ہوئے، مگر جو الٹیمیٹ پرابلم ہے انسان کا وہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے اقبال نے اس دور میں کہا محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ غلاموں کو بس اس میں پھنسا دیا کہ ڈرائنگ سیکھو، باٹنی سیکھو، موسیقی سیکھو، تو اصل علم ہے زندگی کا اس کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں، جس کے نہ سیکھنے سے ساری برباد ہو جاتی۔ وہ تین بنیادی باتیں ہیں، تفصیلات تو اس کی بات، مگر اصل میں وہ تین ہی سوال ہیں کہ ہم کہاں سے آئے، مبدا ہمارا وجود جو ہے یہ کہاں سے ہمیں ملا، اس کا جواب ہے اللہ، دین اس کا جواب اللہ دیتا ہے، اس سے ایمان باللہ پیدا ہوتا ہے۔ مبدا آغاز کیا، کیسے رہیں، کیوں آئے، معاش، یہ رسالت ہے، اللہ کے رسول آئے ہیں وہ سکھاتے ہیں کہ زندگی اس طرح گزارو، ان چیزوں سے بچو۔ اور پھر آخری سوال یہ ہے جس کے بارے میں شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے، خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بیالوجی میں یہی پڑھاتے رہتے ہیں کہ پہلا جرثومہ کہاں پیدا ہوا، حل کوئی نہیں ہوتا، ٹامکٹوئیاں مار، اس سے آپ کیا لیں گے، پیدا جس طرح بھی ہو گئے۔ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا۔ سوال تو دراصل یہ ہے سامنے کہ آیا مرنے پر قصہ ختم ہو جاتا یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی اگر ہے تو وہاں کیا بنے گا؟ یہ معاد ہے کہ ہم کہاں لوٹ کر جائیں گے۔ بنیادی جو سوالات ہیں زندگی کے، یہ وہ علم ہے جو بابا جی نے کہا کہ اگر یہ نہیں سیکھا تو آپ پھر کی ساری گئی ہے، ضائع گئی۔ اور اسی کو سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، سعدی اپنے دل کی تختی کو غیر اللہ کی محبت سے دھو دے۔ یہ جو غیر اللہ کے علوم تو نے اس میں گھسیڑے ہوئے نا، ختم کر۔ علم کے رہ بحق نہ نماز جہالت است، وہ علم جو حق کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، جس سے اللہ نہیں پتہ چلتا، رسول نہیں چلتا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا، وہ علم نہیں ہے، جہالت۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ آپ کو مبارک کرے، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ زندگی کا سب سے ام المسائل جو ہے نا، سارے مسئلوں کی جڑ، کہ زندگی کے بارے میں تو سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس بارے میں آپ یقین جان لیں سائنس، فلسفہ، اشراق، تصوف سب بیکار۔ اس بارے میں جامعہ ملیہ دہلی میں خطاب ہوا تھا، میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ ملے تو تقسیم کرنا چاہیے بچوں، مذہب اور تمدن، وہ بہت بڑا ادارہ جامعہ ملیہ، وہاں سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی تھی اسی موضوع پر، مذہب اور تمدن، کہ دنیا میں جتنی تہذیبیں ہیں، جتنے کلچر ہیں، وہ جان نہیں چھڑا سکتے ان سوالوں سے جو میں نے پہلے عرض کیے۔ کوئی جواب دے اس کا، کوئی کہہ دے اللہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں، بے شک یہی بنیاد بنا لیں، مادہ پرست تہذیب جنم دے گی، مگر تہذیب کی بنیادی اینٹیں جو ہیں کہ جو بھی قوم کوئی راستہ اختیار کرے گی، ان سوالوں کا کوئی نہ کوئی صحیح غلط جواب انہیں دینا پڑے گا، کہ کسی نے پیدا کیا یا خود بخود ہوگا، کوئی رسول آیا یا انسانی عقل ہی کافی۔ تو اس پر انہوں نے پھر شروع میں جو علم کے ماخذ ہیں نا، جن پر لوگ انحصار کرتے ہیں، کوئی سائنس کو سمجھتا ہے کہ علم کا بڑا ذریعہ، کوئی فلسفہ کو، کوئی اشراق کو سمجھتا ہے کہ صوفی لوگ ریاضت کر کے اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں اس لیے انہیں کچھ حاصل ہو جائے، ایک ایک پر تبصرہ کیا علمی
انہی لوگوں کے حوالے سے کہ سب بیکار، یہ ایسی سمجھیں سواریاں جن کے پہیے ٹوٹے ہوئے، یہ اس بارے میں کچھ پیدا نہیں دیتے، ظن و گمان ان سے پیدا ہوتے، کچھ تھوڑا بہت نا خیال گمان کہ یوں ہوگا، مگر جو حق ہے نا کہ نہیں، گمان نہیں ہے، فیکٹ یہ ہے، یہ دنیا میں صرف ایک طبقہ بیان کرتا رہا جو اللہ نے خود اس علم کے سکھانے کے لیے مقرر کیا. جیسے آپ اسپیشلسٹ ہیں اپنے فنون کے، اس علم کے بھی اسپیشلسٹ پیدا کیے ہیں جنہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. وہ اللہ نے اسی غرض کے لیے بھیجے کہ اگر یہ علم نہ انسان سیکھ سکے تو ساری زندگی برباد ہوگی. وہ ہر علاقے میں آئے، ہر دور میں آئے، اور آخر میں جیسے ایک آفتاب عالم تاب ہوتا کہ سورج چاند آیا، ستارے آئے، مگر پھر ایک ایسا سورج آ گیا جس نے مشرق و مغرب کو منور کر دیا، جس کے بعد ستاروں کی ضرورت نہ رہی، چاند کی نہ رہی، ساری دنیا منور ہو گئی. وہ وجود پاک ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ نے 3 کام آپ کے ذریعہ کر دیے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے. اب بھی ہم دوسری امتوں سے مطالبہ کریں نا کہ وہ ہمارے ہی نبی ہیں، ہمارے رہبر استاد ہیں، مگر انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے دین مکمل کر دی. کسی الہامی کتاب میں بے شک وہ محرف ہی ہو، یہ نہیں فکرہ ملے گا کہ میرے بعد کوئی نہیں آئے گا میں نے مکمل کر دیا. بلکہ سب سے آخری جو ہے اس وقت گاسپل انجیل، اس میں بھی مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دین کی بہت سی باتیں باقی تھیں مگر اب تم نے سمجھ نہیں سکے، میں اپنے رب سے درخواست کروں گا، وہ نیا استاد بھیجے گا جو وہ دین کو مکمل کرے گا. یہ کہہ کے گیا یوحنا کی انجیل میں، اعلان نہیں کیا کہ میں نے کام ختم کر دیا. یہ صرف حضور علیہ السلام کے ذریعے اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. بھائی جو تعلیم شروع ہوئی تھی پرائمری سے وہ اب پی ایچ ڈی پر جا کر مکمل ہوگی، اب کسی رہبر کی ضرورت نہیں. پھر کچھ لوگ ایسے تھے انبیاء علیہ السلام جو اپنی قوموں کے لیے آتے، علاقوں کے لیے آتے، مگر رسول کریم علیہ السلام کی بعثت عمومی، آپ سارے جان کے استاد اور رہبر ہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا، سب فرمایا کان النبی یبعث الی قوم خاصہ، مجھ سے پہلے علاقوں کے لیے پیغمبر آتے ہیں، ذرائع وسائل بھی ایسے ہی. فرمایا مجھے اللہ نے بعثت الی الحمر والا سے، اب گورے کالے سب کا میں ہی رہبر رہا. اس لیے دین مکمل ہوا، ساری دنیا کے لیے تعلیم آئی. اور بڑی بات یہ ہے کہ حفاظت ہوئی، پہلے حفاظت نہیں ہو سکی. کچھ لوگوں نے بدنیتی سے تبدیلیاں کر دیں، کچھ زمانہ کے حوادث کی وجہ سے وہ چیزیں گم ہو گئیں. یہ تعلیم جو تھی اصل، یہ اب قیامت کے لیے منوان وہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے. یہ 3 خصوصیات حضور کو ایسی حاصل ہیں: دین کی تکمیل، آپ کی دعوت کا عمومی ہونا، اور دین کا محفوظ رہنا، جس کا بالکل لازمی نتیجہ ہے پھر ختم الوقت. فرمایا جب یہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی اب کیوں نبی آئے گا؟ صرف فتنہ پیدا کرنے کی کہ ایک امت کو ٹکڑے کرے کہ میں آ گیا مجھے مانے. ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کر لیا کہ ایک شخص اٹھا، ایک گروہ کو اپنا رکھ کر لیا کہ باقی کافر ہیں سر میں. تو یہ اب رحمت نہیں رہی نبوت. اب جو نبوت ہوگی یہ بے وقت کی بارش ہوگی معاذ اللہ، کہ کوئی ضرورت نہیں خواہ امت میں فساد برپا کر رہی کہ نبی بھیجے، کوئی نہیں آئے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ علم اب حاصل کرنا چاہتا ہے نا، زندگی کا اصل علم، تو اس کے لیے ایک ہی آستانہ، ہاں کہ بے اوتے نمی گرد صبر. اقبال کہتے ہیں سب دروازوں پر تالے لگا دیے اللہ نے، اب اللہ کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے اور وہ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی پیروی کے بغیر کوئی راستہ نہیں. اس لیے آپ جو کچھ پوچھیں قرآن پاک کے بارے میں پوچھیں، پڑھا کریں. قرآن پاک میں نشان کیا کریں کہ یہ بات کچھ الجھی ہوئی ہے، تفسیروں سے سمجھ نہیں آئی. پھر اللہ موقع دے تو آپ وہاں فتاوی لائن پر بھی پوچھیں، مسجد میں مجھے ملیں. قرآن کا صحیح فہم بنیادی بات، پہلی اصل دین کی جو بنیاد ہے وہ قرآن ہی ہے. اس کے بعد سنت رسول کریم علیہ السلام. ان دونوں ماخذوں کی طرف رجوع کرے، پھر وہ علم حاصل ہوگا جس کو رومی کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں سیکھا تو ساری رہے گی. اس کو ضرور آپ نا ذہن میں رکھیں. اور میرے بارے میں آپ حضرات اکثر جانتے ہیں کہ میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ اس امت میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول، کوئی کافر نہیں. یہ جتنے گروہ ہیں نا سب الحمدللہ مسلم ہیں، مومن ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر مومن ہیں. بات سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لوگوں تک جو کچھ پہنچا اس کی وجہ سے ان کا کوئی خیال دوسرا ہو سکتا. کیا کریں، 1400 سال کا فاصلہ درمیان میں لوگوں نے ہر قسم کا لکھ دیا. اس لیے جس گروہ نے جو سنا بیچارہ اس پر وہ لگا ہوا. کافر نہیں مرنا چاہتے نہ دوزخ جانا چاہتے، بس جو پہنچا اس پر لگے ہوئے. تو اس کو کفر نہ کہیں، بے خبری کہہ لیں، ان کی بات کو انویلڈ کہہ لیں. اس کا اچھے طریقہ سے علاج کریں کہ بھائی آپ کی بات درست نہیں، یہ اس طرح ہو سکتا. مگر آپ یہ فتویٰ دیں کہ اس کے سینے میں ایمان نہیں. آپ کے پاس کون سا ذریعہ جس نے آپ کا دل اس کا چیر کر دیکھ لیا کہ ایمان نہیں؟ ایمان جو کہ اللہ رسول کو مان ہو سکتا آپ سے کروڑوں گنا زیادہ مانتا، مگر جہالت کی وجہ سے کسی بات میں پھنسا ہوا تو غلطی کہہ لیں، سمجھانے کی کوشش کریں.
توبہ توبہ، یہ تکفیر جو ہے نا کلمہ کو کافر کے، اس سے 1000 میل دور بات. یہ وہ فتنہ جس نے اس امت کو صدیوں سے برباد کر رکھا، اب بھی یہ دھندا جاری ہے، اور اسی کا خمیازہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض گاؤں میں بم برسنے شروع ہو گئے، نماز پڑھتے بم برسانے لگ پائے، اور لوگ کہتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں بیان ان کے ہوتے ہیں پولیس کے، ہم تو اس کو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں، ہمیں علماء نے کہا ان کو مارو جنت میں چلے. توبہ توبہ، یہ کاروبار بند ہونا چاہیے. ہمیں ختم کرنے کے لیے کفار تھوڑی سازشیں کر رہے ہیں، ہم خود ہی اپنے آپ کو برباد کر دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیبی نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کو دعوت عام دیتا ہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اسی شعر کے مصداق، نقطہ سنجا را صلاح عام دے. جو بھی بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کو عام آواز دے، از روم امی پیغام دے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام باوجود اس کے کہ نبی امی سے کسی سے کوئی حرف نہیں پڑا، مگر ساری دنیا کے امام اور استاد ہیں. آئیے ان کے بارے میں جو جی چاہتا آپ کا پوچھیں، خوشی ہو.